بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العادل یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی نے اسی ایک مار کے پر اکتفا نہیں کیا۔ اس نے اپنے دستوں کو 30 سے 40 کی نفری کے جیشو کے کمانداروں کو شب خون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دی۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیش قدمی بھی نہ کر سکے اور آرام سے بھی بیٹھ نہ سکے۔ بالڈون پہلے ہی نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر رات خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی یا حملہ ہوتا تھا۔ فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور دور نکل گئے ہوتے تھے۔ بالڈون نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا۔ العادل کے چھاپا مارو کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کی جو رات کو گشت پر رہتی تھی، مگر ہر صبح بالڈون کو یہ خبر سننی پڑتی تھی کہ آج فلاں کیمپ پر حملہ ہوا ہے یا فلاں ٹولی ماری گئی ہے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا، اس سے العادل کے چھاپا مار جیش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر یہ فائدہ العادل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ چھاپا مار اتنی دلیری سے شب خون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر تک چلے جاتے اور ان میں سے چند ایک جانیں قربان کر دیتے تھے۔ اس طریقہ جنگ اور اس قربانی سے العادل کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتا تھا، وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ صلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگر بالڈون پیش قدمی کرتا تو آمنے سامنے کی جنگ میں العادل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے 2 گھنٹے بھی نہ ٹھہر سکتا۔ اس نے بالڈون کے کیمپ میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاع العادل کو دے دیتے تھے۔ ایک بار ان جاسوسوں میں ایک نے صلیبیوں کے اس خشک گھاس کے پہاڑ جیسے انبار کو آگ لگا دی تھی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ العادل کو اطلاع مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے۔ حلب سے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ الملک صالح نے پیغام کا جواب دیا تھا کہ صلیبی قلعہ ہیرن کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا۔ چند ایک یورپی مورخین نے صلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رملہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا۔ وہ صلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوٹ مار خود صلیبی کرتے تھے۔ زیادہ تر مورخ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی کہانیوں میں مورخوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ صلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی، اور یہ لوٹ مار اس طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو۔ جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگے تھے، وہ العادل کے چھاپا مار جیش تھے جنہوں نے شاہ بالڈون کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا۔ ایسے جذبے والے مجاہد بھلا لوٹ مار کیوں کریں گے؟ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شب خون یعنی گوریلا آپریشن العادل کو مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی منہ نہیں پھیرتا تھا۔ اکثر جیش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور بھٹکتے رہتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے۔ اسد الاسدی کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق وہ چیتو کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب شکار پر جھپٹتے تھے تو انہیں اپنی جانیں چلے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہو جاتے تھے۔ ان کی راتیں دشت و بیاباں میں گزرتیں اور وہ من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے۔ مگر قاہرہ میں یہ پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فوج بدکار اور عیاش ہو گئی ہے اور رملہ کی شکست اسی کی سزا ہے۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ کیا یہ نئے سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں؟ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ یہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کا جال بچھا دیا، مگر اس کے سوا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جانے لگی تھی۔ وہ سیاہ ریش سفید پوش جو 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرا تھا وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا تھا۔ اس نے کھلی محفل میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پرہیز شروع کر دیا تھا کہ اسے مصریوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے 3 ماہ کا چلہ کرنا ہے۔ وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا، خاموش رہتا، حاضرین کو ہاتھ لہرا کر سلام کرتا اور اندر چلا جاتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور 2 وہ آدمی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقوں میں اس کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی
کہ دور کے لوگ بھی اس کی جھلک دیکھنے کو پہنچ جاتے تھے۔ ایک شام علی بن سفیان کا ایک جاسوس اپنی خفیہ ڈیوٹی پر قاہرہ کے مضافات میں کسی بحروب میں گھوم پھر رہا تھا۔ شام ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا۔ نماز کے بعد امام نے دعا مانگی، دعا ختم ہوئی، ایک نمازی نے رملہ کی شکست کی بات شروع کر دی۔ اس نے سلطان ایوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کی جو سیاہ ریش نے کی تھی۔ اس نمازی نے سیاہ ریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیب دان ہے اور جنات اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ اس نے سفر کی پوری رویداد سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور کھجوریں ملی تھیں۔ تمام نمازی ان حقماق سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس نے بات ختم کی تو نمازیوں نے اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ وہ مرادیں پوری کرتا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے، آنے والے وقت کا حال بتاتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ سنانے والے نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ سب کو یہی ایک بات بتاتا ہے کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج میں فرعونوں والی حسرتیں پیدا ہو گئی تھی اور شکست کی وجہ یہی ہے، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ خود فوج میں بھرتی ہونا، نہ کسی کو ہونے دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ گناہوں کی سزا کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا، اور یہ بھی کہ وہ 3 ماہ کا چلہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بتائے گا کہ مصر والوں کے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ آدمی مسجد سے نکل کر گاؤں سے باہر کو چل پڑا۔ علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے۔ اس نے اپنا مدعا یوں بیان کیا، میں فوج میں ہوں، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے بھی ملے گی۔ میں بھی دمشق اور حلب کے محاذوں پر گیا تھا، میں نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو۔ مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو، اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤں گا، وہ جو خدمت کہے گا کروں گا، میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے ساتھ چلو، اس آدمی نے کہا، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے۔ وہ آج کل چلے میں ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ جو پوچھے صرف اس کا جواب دینا، فالتو بات نہ کرنا۔ تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ جاسوس نے پوچھا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم رملہ کے محاذ سے آئے ہوئے سپاہی ہو، اسی لیے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بزرگ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے۔ سپاہی نے کہا، میں نے میدان جنگ کا قہر دیکھا ہے اور میں نے سفر کا قہر بھی دیکھا ہے، لیکن اس بزرگ نے ریگزار کو گلزار بنا دیا تھا۔ میں اب فوج میں واپس نہیں جا رہا۔ گاؤں دور نہیں تھا، وہ باتیں کرتے پہنچ گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سپاہی نے جاسوس کو اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور اس مکان میں چلا گیا جہاں سفید ریش سفید پوش رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ سپاہی نے کہا کہ وہ پیچھے والے دروازے سے اندر چلا جائے۔ وہ خود اس کے آگے آگے چل پڑا اور دونوں دروازے میں داخل ہو گئے۔ ڈیوڑی سے گزرے، صحن سے گزرے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ صحن میں روشنی تھی۔ دونوں لڑکیاں جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا ایک اور کمرے میں تھیں۔ انہیں جب صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی تو دونوں نے دریچے کا کواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ ایک لڑکی اتنی چونکی کہ اس کے منہ سے اوہ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ کون ہے یہ؟ شاید مجھے دھوکا ہوا ہو، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے، اور وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ جاسوس نے کمرے میں جا کر سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا، اس کے پاؤں پر ماتھا رگڑا۔ وہ فرش پر دری بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جاسوس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اسے گناہوں کی بخشش دلائی جائے۔ اس نے وہی باتیں کی جو وہ سپاہی کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیاہ ریش نے اپنی تسبیح اس کے سر پر پھیری اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس سے میری تسکین نہیں ہوگی، جاسوس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان سے مجھے تسکین دیں، مجھے کوئی حکم دیں جو میں بجا لاؤں۔ مجھے حکم دیں کہ میرا جو ایک ہی بچہ ہے اسے آپ کے قدموں میں ذبح کر دوں۔ مجھے حکم دیں کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دو تو میں آپ کا یہ حکم بھی بجا لاؤں گا۔ کچھ بولیں، کچھ کہیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ ایک اور آدمی اندر آ گیا تھا اور وہ جاسوس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جاسوس سے کہا، تم اتنے بیزار اور بےتاب کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ تم اب مرشد کے سائے میں آ گئے ہو۔ میرے گناہ اتنے گھناؤنے ہیں جو مجھے راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے۔ جاسوس نے کہا، میں نے ہما کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جوان بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ سیاہ ریش نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد وہ مسکرایا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ جاسوس سے کہا، بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے، غور سے سنو۔
ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، تم کل پھر یہاں آؤ، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے خاندان کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ یہ آدمی یعنی سپاہی تمہیں گاؤں سے باہر ملے گا اور میرے پاس لے آئے گا۔ تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، بلکہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اتنا رزق ملے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ سیاہ ریچھ پھر مراقبے میں چلا گیا۔ سپاہی نے اور دوسرے آدمی نے جاسوس کو اٹھایا اور صحن میں لے جا کر اسے سیاہ ریچھ کی ایسی معجزہ نما باتیں سنائی جنہوں نے جاسوس کو مسحور کر لیا۔ دونوں لڑکیاں دریچے کے کواڑ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو لڑکی اسے پہلی بار دیکھ کر چونکی تھی، اس نے دوسری لڑکی سے کہا، اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یہ دھوکہ نہیں، وہی ہے، یہ وہی معلوم ہوتا ہے جسے ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں۔ یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکم اعلیٰ علی بن سفیان کو بتا رہا تھا، وہی مراقبہ، چلہ، جنات اور لوگوں کے جذبات کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا۔ اپنی فوج کا جو سپاہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں اور وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں، محاذ کی جھوٹی جھوٹی باتیں سناتے ہیں اور زور اس پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے۔ انہیں ایسی باتیں مسجدوں میں ہی کرنی چاہیے، علی بن سفیان نے کہا۔ مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ لوگ جذبات کے غلام ہیں، اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو ان کے جذبات کو پہلے بھڑکائے پھر الفاظ میں ان کی تسکین کر دے۔ تم کل پھر وہاں جاؤ، مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو، ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں چھاپا ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے، جاسوس نے کہا۔ سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ بچہ اس کا مرید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، علی بن سفیان نے کہا۔ لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حکمران لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ رعایا خوش رہے اور اس کے آگے سجدے کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے۔ ہم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے۔ تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بےتابیاں بھی دیکھ لی۔ لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھا اور دائیں بائیں دو مکانوں کے پچھواڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوگے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کے بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک دو دو جھونپڑے یا خیمے نصب تھے۔ کہیں ہانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی باغوں کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑی لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا تھا۔ وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار نے کہا اور خنجر نکال لیا۔ بولا، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی۔
مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوگے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کان پٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتار دی اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاعات پہنچی تھیں کہ معزول کی ہوئی عباسی خلافت کا زمین دوز کا رندہ ہے۔ اس خلافت کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی، سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ العزد تھا جس نے حشیشین، صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا۔ معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ حملہ کی شکست ان کے لیے زرعی موقع تھا۔ چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں بند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاہ ریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر گیا، مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کی بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاہ ریش بزرگ نظر نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ خاصی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا۔ وہ اب مستور نہیں تھی، لیکن یورپی لڑکیوں کی طرح اور یہاں بھی نہیں تھی۔ اس کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا۔ نقش و نگار عرب اور یورپ کے ملے جلے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے، مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے۔ اب نہیں نکل سکو گے۔ جاسوس نے لمبی آہ بھری جس میں سکون بھی تھا، اضطراب بھی۔ اب بھی اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اقرا بھیجا گیا تھا۔ اقرا صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں ان کا بڑا پادری رہتا تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ صلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں میں قبضہ کرنے کی غرض سے لے کر آتے، اقرا ضرور جاتے اور صلیب اعظم کے محافظ کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے جنگی لحاظ سے یہ اہم جگہ تھی۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے بحروپ میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید ہو گئے۔ تو وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے۔ ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ اس کا رنگ اچھا، قد بت اور زیادہ اچھا اور چہرہ دلکش تھا۔ دماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سیاہ ریش کے سامنے اپنے آنسو نکال لیے تھے۔ وہ عیسائی نام سے اقرا میں داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں نئے سپاہیوں کو گھوڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو اغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا۔ اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ جوان لڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے۔ اسے پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے۔ یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گھل مل گیا تھا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات مل جاتی تھی۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، اقرا میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی، گھوڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس
اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر استادی شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی اور وہ اس آدمی کی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک روز اقرا میں 2 مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے، تم مسلمان تو نہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور الزام کی تردید کی، مگر بے چین ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے زمین دوست کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتہ چل گیا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ تعاقب تھا۔ وہ چلتا گیا اور استبل میں گیا۔ ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا۔ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ریڑھی لگا دی۔ ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا۔ وہ اقرا سے نکل آیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اس نے لڑکی سے کہا۔ وہ ایک دوسرے کو 3 سال بعد دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، تم آخر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا۔ لڑکی نے کہا، تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہ دیتی، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ تمہارے بھاگ آنے کے بعد جب مجھے پتا چلا تھا کہ تم مسلمان جاسوس تھے تو مجھے دکھ نہیں ہوا تھا، تمہارے کھو جانے کا بہت غم تھا۔ کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں؟ جاسوس نے پوچھا۔ تم اب میرے ملک میں ہو، میرے ساتھ آؤ، یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ محبت اب بھی ہے، لڑکی نے کہا، مگر اس پر فرض غالب آ گیا ہے۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ میں نے تو تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر تم نے میرے ارادوں کو کچل ڈالا اور جاسوسی کی غلاظت میں مجھے ڈبوائے۔ 3 سال گزر گئے ہیں۔ اتنی لمبی مدت میں میں اپنے آپ کو بری طرح ناپاک کر چکی ہوں۔ اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اب نہیں، اب تم میرے قیدی ہو۔ اب اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس آدمی کے ساتھ آئی ہوں، اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تم جاسوس ہو۔ میں نے اسے اقرا کی ساری بات سنا دی تھی۔ اگر میں تمہیں صحن میں گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے۔ تمہیں میں نے پکڑوایا ہے۔ یہ آدمی جو غیب دان اور مرشد بنا ہوا ہے، مسلمان ہے یا صلیبی؟ جاسوس نے پوچھا۔ اب پوچھ کر کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے، جاسوس نے کہا۔ مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا۔ یہ مسلمان ہے، لڑکی نے کہا۔ مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، استادوں کا استاد ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیاہ ریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکی سے بولا، اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو باہر نکل جاؤ۔ لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ سیاہ ریش نے جاسوس سے پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے؟ کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، جاسوس نے جواب دیا۔ میں جاسوس ضرور ہوں، جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا۔ سیاہ ریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک یعنی ہنٹر تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا، میں سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا۔ وہی لڑکی اندر آئی۔ اس نے سیاہ ریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مت مارو، سب کچھ بتا دے گا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جاسوس نے کہا۔ سیاہ ریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی، چلا کر بولی، مارو نہیں، اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن جائے گی۔ تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اذیت دے کر نہ مارو۔ لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا۔ اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا۔ اسے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا، اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا۔ سحر کا وقت تھا۔ لڑکی پھر اس کمرے میں آ گئی۔ اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا۔ وہ فرش پر پڑا تھا۔ اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ چبوئی جا رہی تھی۔ لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کی اذیت میری اذیت ہے۔ یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اسے جان سے مار دو، اذیت نہ دو۔
जासूस ने नीम बेहोशी की हालत में अपने ऊपर पड़ी लड़की को बाजुओं के घेरे में ले लिया और मरी हुई आवाज में बोला, तुम चली जाओ, ऐसा ना हो कि मैं अपने फर्ज से भटक जाऊं। ये अजियतें मेरे फर्ज का हिस्सा हैं। तुम अपने मजहब पर कुर्बान हो जाओ, मुझे अपने मजहब पर कुर्बान हो जाने दो। लड़की पागल हुई जा रही थी। उसे एक बार फिर घसीट कर बाहर ले गए। सियारीश ने हुक्म के लहजे में कहा, इस बदबख्त लड़की को किसी कमरे में बंद कर दो। दिन आधा गुजर चुका था। अली बिन सुफियान इस जासूस के इंतजार में बेजार हुआ जा रहा था। एक रोज पहले उसने जिस आदमी को सफेद दाढ़ी के बहरूप में पकड़ा था, उसे भी गुज़िश्ता रात कैद खाने में ऐसी ही अजियतें देकर उससे कहलवा लिया गया था कि ये सियारीश कौन है और उसकी असलियत और उसका मिशन क्या है। दिन के पिछले पहर अली बिन सुफियान ने इस शक की बिना पर कि उसका जासूस पकड़ा ना गया हो, फौज का एक छापा मार जैश तैयार किया। उस मकान के मुतल्लिक पता चल ही चुका था कि तहरीबकार जासूसों का अड्डा बन गया है। छापा मार इस कदर तेजी से आए कि गांव में किसी को संभलने का मौका ना मिला। वो घोड़ों से उतरकर बंदरों की तरह मकानों की दीवारें फलांग गए। दरवाजे तोड़ दिए गए। अंदर जितने आदमी थे उन्हें पकड़ लिया गया। अली बिन सुफियान के जासूस की अब ये हालत थी कि बेहोश पड़ा था और उस पर नज़ा की कैफियत तारी थी। एक कमरे में उसे चाहने वाली लड़की फर्श पर पड़ी थी। एक खंजर उसके दिल में उतरा हुआ था। वो इतना ही कह सकी, मैंने खुदकुशी की है, और वो मर गई। सियारीश को इस हजूम के सामने खड़ा किया गया जो गांव के अंदर और बाहर जमा था। उसे कहा गया कि वो लोगों को बताए कि उसकी असलियत क्या है और वो किस मकसद के तहत फौज और सुल्तान को बदनाम कर रहा था। उसने बता दिया, एक लड़की मर चुकी थी। दूसरी को लोगों के सामने किया गया और बताया गया कि यह लड़की मुसलमान नहीं, सलीबी है। यह भी सबको बताया गया कि टीलों के इलाके में आग के करीब जो पानी और खजूरें पड़ी थी वो इसके गिरोह के आदमियों ने रखी थी। यह गिरोह उससे दूर दूर सफर करता था। अली बिन सुफियान ने अपने तय खाने में इस आदमी और उसके गिरोह से जो बातें उगलवाईं, उनसे पता चला कि उसने महाज से भागे हुए नए फौजियों को अपने असर में ले लिया था। उसके साथ अपने आदमी भी थे। ये तमाम लोग मस्जिदों में और उन जगहों पर जहां लोग इकट्ठे हुए थे मिस्र की फौज के खिलाफ बातें करते थे। मकसद ये था कि कौम और फौज के दरमियान शकूक और नफरत की दीवार खड़ी की जाए। उससे सलीबी बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। उस मुहिम में मिस्र की इंतज़ामिया के चंद एक हाकिम भी शामिल थे और माजूल शुदा अब्बासी खिलाफत के खुफिया पैरोकार भी। मुख्तसर ये कि दुश्मन तो इस मुहिम में शरीक था ही, खुद वो मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए थे जिनका कोई ना कोई मफाद वाबस्ता था। सुल्तान अयूबी कहता था कि जब कभी फौज और कौम में नफरत पैदा होगी, समझ लो सुल्तनत इस्लामिया का जवाल शुरू हो गया।